السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 138 سے 140 تک ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ ولا تہنوا، نہ تم ہمت ہارو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی بلند ہو اگر ہو تم مومن۔ ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پہنچا ایک قوم کو زخم اس طرح کا۔ وتلک الایام نداولها، اور یہ دن ہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ جانے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ ویتخذ منکم شہداء، اور بنائے تم میں سے گواہ۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں، محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے یہ سارا کچھ جو پیچھے میں نے تمہیں بتایا، یہ لوگوں کو بتا دیا۔ بیان ہوتا ہے واضح کر دینا، واضح کر دیا میں نے لوگوں کے لیے، بیان کر دیا، کچھ چھپایا نہیں، سب دنیا و آخرت کے معاملے میں نے تجھے بتا دیے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہم نے پہلی لائن پہ پڑھا تھا بقرہ سورت کی، اور اب بھی وہی پورے قرآن کی تھیم ہی یہ ہے۔ آپ اس چیز کو غور کریں، اللہ تقوی کا کتنا تاکید کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے یہ بیان بھی لوگوں کے لیے، اور ہدایت بھی، اور نصیحت تقوی والوں کے لیے، کیونکہ تقوی والے جلدی سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے روکا گیا، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اور پھر وہ راہ پا لیتے ہیں۔ اور جو انسان کسی بھی مشکل میں اپنے حالات سے اور اپنی زندگی سے اور اپنے شب و روز سے، اپنی مشکلوں سے کچھ سیکھ ہی نہ سکے، وہ پھر تقوی والا کہاں ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کسی انسان کے لیے تو ایسے ہی ہے کہ اسے نکھار دیتی ہے، بنا دیتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں گدھے کی طرح، اسے نہیں پتہ لگتا اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا، کیوں چھوڑا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو تقوی والے چونکہ کانشیس ہو کے لائف گزارتے ہیں، اس وجہ سے وہ چھوٹی سی بات سے بھی بہت بڑا سبق لے لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے تو موعظ ہے، واعظ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم ہمت ہارو، زندگی میں مشکل آ گئی، کوئی تمہارے سوچ میں نہیں تھی وہ تکلیف آ گئی، مسلمان اور نیک ہونے کے باوجود آ گئی، کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر مشکل آ گئی تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ ہی تو آسانی ہے۔ وہن کہتے کمزور ہونا، مادی طور پہ کمزور ہونا، کوئی مالی مشکل ہے، بڑھاپا ہے، یا پھر سستی ہے، کچھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی تنکوں کی طرح بے وزن۔ کہا گیا کیوں؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا؟ فرمایا دنیا کی محبت، آخرت اور موت کا خوف۔ تو کمزوریوں کا علاج، ساری کمزوریاں وہ جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، معنوی ہیں، مادی ہیں، سب کا علاج ایمان سے کرنا ہے۔ شکست کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو زندگی میں کبھی بازی ہار جائیں، سست نہیں ہونا، کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ کسی مشکل کا مقابلہ بیکاری سے نہیں ہوتا،
جو چلتے ہیں وہ منزل پہ پہنچتے ہیں، اور جو ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے سونا پڑا پڑا رنگ بدل دیتا نا، اس طرح وقت پر کام نہ کرنے سے سونے جیسی شخصیت بھی ماند پڑ جائے گی۔ مایوسی تو اندھیرے گھڑے کی طرف لے جاتی ہے۔ مایوسی کب ہوتی؟ جب لگتا ہے کہ ہماری کوشش بیکار گئی، ہماری حالت کیسے صحیح ہوگی، کون ہماری حالت کو سنوارے گا، کب ہمارے یہ دن چینج ہوں گے، کب ہمارا دکھ دور ہوگا، کیا دیکھا ہم نے زندگی میں، کیا پایا ہم نے، اتنی امیدیں لگائی تھی کسی انسان سے، کسی وقت سے، کسی جگہ سے، کسی رشتے سے، کچھ بھی تو پورا نہیں ہوا۔ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ کیا دیکھا ہم نے زندگی میں؟ اس طرح کی سوچیں۔ کتنے سال ہو گئے مشکلوں میں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تم نے ہمت ہی کب کی؟ تم نے اللہ سے وہ لگن ہی کب لگائی؟ تم تو مشکل میں اللہ کے آگے جھکے، اچھے حالات میں تو تمہیں یاد ہی نہیں تھا کہ کوئی رب ہے۔ دنیا کی اتنی محبت، اتنی مصروفیت تھی، تم تو کہتے تھے میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اب مشکل تمہیں اللہ کے آگے لے آئی تو تم کیا چاہتے ہو؟ چٹکی بجاؤ اور تمہارا کام ہو جائے۔ اور جنگ احد میں صحابہ کو بہت بڑی تکلیف آئی تھی۔ مشکل ان کی اپنی وجہ سے آئی تھی کہ جس درے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے کہا تھا میرے کہے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے جنگ جیت جائے یا ہار جائے، وہ وقت سے پہلے اٹھ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا، تو اس نافرمانی کی کچھ تو سزا ملنی تھی، اور وہ نبی کی نافرمانی تھی، اس وقت ان کے سامنے موجود تھی۔ اور جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ کے دل میں بڑی تکلیف تھی کہ ہم مسلمان اور ہمارے ساتھ اتنا بڑا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہیں ہارنی، غم نہیں کرنا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بلند رہو گے۔ بہت خوبصورت یہ لفظ، مومن ہو تو تمہارا نام نکلے گا، مومن ہو تو تمہیں درجہ ملے گا، مومن ہو تو تمہارے دن بدلیں گے، خوشحالی آئے گی، رات دن میں بدلے گی۔ لیکن تمہیں یقین تو ہو، تم مومن تو ہو، ایمان تو ہو تمہارے اندر، ثابت قدمی تو ہو، استقامت تو ہو، رب یقین تو ہو۔ بغیر کچھ کیے ہم چاہتے ہیں بڑا اچھا سا رزلٹ مل جائے۔ نہیں، کچھ پانے کے لیے بعض دفعہ بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ ہم پاتے ہیں نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ سب کو حوصلہ دیا ہے، اگر تم مومن ہو تم بلند رہو گے۔ وقتی طور پہ اگر کسی نے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند بھی ڈالا ہے، کسی نے تمہیں پتھر بھی مار دیے، کسی نے تمہیں تکلیفیں بھی دے دیں، آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ آپ سوچیں، ایک امیجن کریں تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک اعلیٰ ترین انسان جا رہا ہے، اللہ کا خصوصی بندہ، اور پیچھے سے کوئی پتھر مار رہا ہے۔ اتنے پتھر کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے جوتے۔ کتنا بندہ گلٹ، تکلیف فیل کرتا ہے کوئی آپ کا اس طرح مذاق اڑا رہا۔ یہ سب کچھ ہمارے نبی نے سہا، ہم کیا چیزیں ہیں؟ ہم کس بات پہ اتنا روتے ہیں کہ ہائے ہمیں تکلیف آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ ہم تو نمازیں پڑھتے تھے، ہم تو قرآن بھی پڑھنا شروع ہو گئے تھے، پھر بھی تکلیف کیوں آئی؟ یہ راستہ کب کس نے کہا تھا یہ پھولوں کی سیج ہے؟ جنت تو ڈھکی ہی مشکلوں سے ہے۔ یہاں تو کمیاں بھی ہوں گی، دکھ بھی ملیں گے، تانے بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہمت نہیں ہارنا، دل نہیں چھوٹا کرنا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کچھ چیزیں تو دکھ میں ہی سمجھ آتی ہیں نا، اب تمہیں بہت کچھ سمجھ آئے گا جب تم مشکل میں، اگر تم سمجھنا چاہو تو تم مومن ہو تو تمہیں درجہ اللہ دے گا۔ ان یمسسکم کرح،
اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہارے صحابہ شہید ہوئے ہیں، فقد مسل قوم کرہم مثلو، بدر میں تم نے بھی تو ان کے 70 شہید مارے تھے، تم تو شہید ہوئے، وہ تو مر گئے بیچارے، ان کا تو کوئی آخر بھی صحیح نہیں، تمہارا تو ہر بندہ زندہ ہو گیا فوراً، وہ تو مر گئے بیچارے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ صرف دنیا کے زخم اور ان کی بے عزتی زیادہ، کہ وہ بڑے دھڑلے سے اور ڈھول دھماکے کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کو بدر میں ہم عیاشی کر کے دکھائیں گے، اور اللہ نے لاشوں کے ساتھ واپس بھیجا۔ اس سے بڑھ کر زخم تم نے انہیں دیا بھی تو ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا بدلنا انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر دن برے نہ آئیں تو اچھے کی قدر کیسے ہوگی؟ سب کچھ تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام تو ہے مشکل، جنت تو ہے مشکل، ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، ناپسندیدہ حالات، ناپسندیدہ واقعات، باتیں سہنی پڑیں گی۔ اگر اللہ کے راستے میں سہ رہے ہو تو ہر بات پہ درجہ بلند ہو رہا ہے، اور دنوں کا کیا ہے؟ یہ تو ہیر پھیر ہے، یہ تو آتا ہے لوگوں کے درمیان، ہمیشہ نمبر 1 کوئی نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، ہمیشہ فرسٹ آگے ہوتی، اتنی بہادر اور اتنی تیز چلنے والی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی اونٹنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لے گیا، صحابہ کو بہت برا لگا کہ اللہ کے نبی سے اس نے اونٹنی آگے کیوں کی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہر عروج کو زوال ہے، سدا کوئی نمبر 1 نہیں رہتا، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نمبر 1 ہی رہیں؟ یوسف علیہ السلام سے خوبصورت کوئی انسان ہے تھا؟ اللہ کے نبی تھے، مستقبل کے نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، بلا وجہ جیل میں ڈالے گئے۔ جیل میں عزت ملتی ہے؟ کتنے سال بلا وجہ، بغیر قصور کے۔ اللہ تو مشکلوں میں ہمیں نکھارتا ہے۔ دن تو بدلنے والے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو، اور جتنا اچھا یقین ہوگا اتنے اچھے دن بدل جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان والوں کا ایمان تو ذرا چیک کروں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے گواہ بھی بناؤں، جو آخر میں جا کر دوسری امت پر بھی گواہ بنیں گے، اسلام کے بھی بہت بڑے داعی بنیں گے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جتنی تکلیفیں سہتے ہیں اتنے ہی پکے ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ تکلیفیں تو نکھار دیتی ہیں، مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، کافروں کو ختم کرتی ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے، تو وہ خود کیسے ظلم کرے گا؟ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں، نہ اس نے ظلم کیا ہے تم پر، تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی سزا ملی ہے تو وہ کوئی ایسی بڑی سزا نہیں، تمہارے ساتھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے وقتی طور پر تکلیف تو آئی ہے، لیکن یہ تکلیف زندگی کا حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں نے تمہیں کہا تھا میں ضرور آزماؤں گا تم کو، بھوک سے بھی، پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، میں نے تمہیں آزمانے کا کہا تھا، لیکن یاد رکھو اس بات کو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن بن کے دیکھ لو، ایک ٹائم تمہارا آئے گا۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور بہترین ایمان نصیب فرمائے مرتے دم تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔